بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی سے محبت میرے جینز میں، میرے خون میں شامل ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے دادا خلافت عثمانیہ کی باتیں کہانی قصوں کے انداز میں سنایا کرتے تھے تاکہ ہم بچوں کو ازبر یاد ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھول لی ہے تب سے ترکی اور اس کی خلافت کا نام آتے ہی دل میں محبت اور عقیدت کے جذبات امڑ آتے ہیں، اور پھر میں اپنی تسکین کے لیے تاریخ کے صفحات پر موجود ترکی خلافت عثمانیہ اور سلاطین عثمانیہ کے احوال و واقعات پڑھنے لگتا ہوں، یوں دل بہل جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جاننے سے پہلے ہمیں ترک قوم کے بارے میں مختصر جاننا ہوگا۔ ترک بہادر، نڈر، جنگجو، عظیم اور فاتح قوم شمار ہوتی ہے۔ ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ یافس کے ایک بیٹے کا نام ترک تھا۔ ترک کی اولاد جب مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا، چین اور ترکستان وغیرہ کے مختلف علاقوں میں پھیلی تو اپنی اولاد اور قوم کو متحد رکھنے، امن و امان قائم کرنے اور انتشار سے بچنے کے لیے ضروری ٹھہرا کہ کوئی سردار مقرر کیا جائے۔ چنانچہ صلاح مشورے کے بعد ترک کو بالاتفاق سردار عبرہ منتخب کر لیا گیا۔ آہستہ آہستہ خاندان اور قبیلے بڑھتے گئے۔ ترک بن یافس کی اولاد میں جتنے بھی قبیلے ہوئے سب کے لیے ترک کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ یوں رفتہ رفتہ ترک بہت بڑی قوم بنتی چلی گئی۔ تاریخ کے مطابق ترک ایک خانہ بدوش قوم تھی۔ یہ مختلف علاقوں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ یہ بہادر، جنگجو اور نڈر تو تھی ہی، لہٰذا یہ وقتاً فوقتاً ایشیا اور یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ہی ویران کر دیتی تھی۔ ترک قبیلے اور ترک قوم نے کئی علاقوں میں چھوٹی بڑی کئی آزاد مملکتیں قائم کر لی۔ ترکی قبائل میں اغوز قبیلے نے خاص طور پر شہرت پائی۔ تاریخ میں یہی قبیلہ ترک کے نام سے مشہور ہوا۔ ترک اور عربوں کے تعلقات کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی خلافت کی سرحدیں ترکی سے مل گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترکی کے کئی علاقوں پر فوج کشی تو ہوئی لیکن فتوحات نہ ہو سکیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ بن زیاد نے فوج کشی کر کے ترکوں کے کئی اہم علاقے فتح کیے۔ ترکستان کے متعدد علاقوں میں کامیابی کے بعد مسلمانوں نے سمرقند، ترمز اور دیگر کئی علاقے بھی فتح کر لیے۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور حکومت میں پورا ترکستان فتح ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر ترکی علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ اسی دوران ترکوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اموی حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دین اسلام کی اشاعت کی طرف خصوصی توجہ دی تو ترک جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ ترکی امراء اور سردار بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ 4 صدی ہجری تک ترکوں میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ ترکستان کی فتح کے نتائج دور رس نکلے۔ ترک سرداروں کے مسلمان ہونے سے اس سرزمین میں اسلام کے قدم جم گئے، دین اسلام کا ڈنگا بجنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترکوں نے سیاست میں قدم رکھنے شروع کر دیے۔ ترک جب باقاعدہ طور پر سیاست میں آئے تو وقت عباسی خلافت کے ابو جعفر منصور حکمران تھے۔ ابو جعفر منصور نے بعض ترکوں کو سلطنت کے عہدے دے دیے۔ عباسی خلیفہ معتصم نے ترکوں کو کئی عہدے اور وزارتیں دی، اور پھر ترکوں کا اثر و رسوخ حکومتی معاملات میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے بعد کئی ترک حکمران خاندانوں نے عالم اسلام کے وسیع و عریض خطے پر حکومت کی۔ سلیمان شاہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان خان غازی کا دادا تھا۔ اس کا تعلق ترک قبیلے اغوز سے تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ ارطغرل بہت ہی بہادر، نڈر، جنگجو، شجاع اور سچا مسلمان تھا۔ آپ جانتے ہیں ترک قبیلہ خانہ بدوش تھا، ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ تھا۔ ارطغرل بھی اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کسی نئے مقام کی طرف آباد ہونے کی غرض سے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ارطغرل نے انگورا، جسے آج کل انقرہ کہا جاتا ہے، اس کے مقام پر 2 متحارب فوجوں کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ ارطغرل نے اپنی فطری ہمدردی کی بنا پر کمزور فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں سمیت مخالف فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس بہادری اور جانسار سے لڑا کہ مخالف فوج شکست کھا کر بھاگ گئی۔
وہ کمزور فوج جس کا ارطغرل نے ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی تھی، جو کچھ لمحے پہلے تک منگولوں کے ہاتھوں اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ غیر متوقع مدد اور کامیابی سے علاء الدین ارطغرل سے بہت خوش ہوا اور خدمت کے اعتراف میں خوش ہو کر ارطغرل اور اس کے خاندان کو انقرہ انگورا کے مقام پر کرچا نامی علاقہ الاٹ کر دیا۔ یہ علاقہ جو ارطغرل کو دیا گیا یہ باذتینی سرحد کے بالکل قریب تھا۔ رومی ہر وقت سلجوقی علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اب وہ خاموش ہو گئے بلکہ ترکوں سے ڈرنے لگے۔ چنانچہ ارطغرل نے رومیوں پر حملہ آور ہو کے ان کو دور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جو ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ چل نکلا اور ترکوں کو مستقل ایک جگہ مل گئی۔ ارطغرل کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، عثمان کے نام سے ترکوں کو شہرت ملی۔ ارطغرل کا یہی وہ بہادر، نڈر، دور اندیش اور سعادت مند بیٹا تھا جس کے نام پر ترکمانی حکومت کو عثمانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب سلجوقی حکمران علاء الدین کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین حکمران بنا تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی ارطغرل کے بیٹے عثمان سے کر دی۔ عثمان چونکہ بہت صلاحیتوں کا مالک تھا، چنانچہ عثمان نے اپنے والد ارطغرل کے علاقوں کے انتظام و انصراف بہت منظم اور مضبوط کر دیا۔ اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے بہترین فوج تشکیل دی، ادارے بنائے، نظام بنا۔ جس وقت ارطغرل کا بیٹا اور جانشین عثمان سلطنت عثمانیہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگا ہوا تھا، اس وقت اسلامی سلطنت انتہائی کمزور اور ابتر حالت میں تھی۔ مصر متعدد سلاطین کے قبضے میں تھا، شام میں ایوبی سلاطین سے الگ الگ کئی خود مختار سلطنتیں بنا رکھی تھی۔ عراق اور فارق اعلیٰ خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ ماوراء النہر اور افغانستان وغیرہ پر مغلوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں دلی کے بادشاہ راج کرتے تھے۔ اندلس میں دولت ناصری کا تقریباً خاتمہ ہو رہا تھا۔ ارطغرل کا بیٹا عثمان چونکہ عالمی حالات سے واقف تھا، ذہین اور دور اندیش تھا، لہٰذا وہ حالات بھانپ گیا اور اس نے اس خلا کو پر کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ وسیع در وسیع ہوتی چلی گئی۔ اخیر تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد یہ تھا آپ میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم کیا جائے گا۔ یہ تحریک کامیاب ہوئی اور ترک عالم اسلام پر حکمرانی کرنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اسلامی اقدار، اسلامی تاریخ، سبز اموک واقعات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔